یہ بھائی کا جو سوال آیا ہے سینیٹائزر کے بارے میں، تو اس میں مختلف رائے موجودہ علماء کرام کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن نے چونکہ شراب پینے کو حرام کہا ہے، وہ ناپاک ہے، تو اس کا خارجی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے صابن میں، دوائی وغیرہ میں آج کل الکوہل ہوتا ہے۔ تو سینیٹائزر چونکہ کرونا وائرس اگر کوئی ہے اس بیماری سے متاثر اور اس سے کوئی مل لے اور وہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھو لے، تو پھر وہ بیماری اس کو لاحق نہیں ہوتی، چونکہ اس میں بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں الکوہل موجود ہے۔ دیکھیے بات ایسی ہے کہ شراب حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ بدن یا کپڑے پہ لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، تو اس کا کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا واجب ہے، بدن پہ لگ جائے تو اس حصے کا دھونا ضروری ہے۔ شراب ناپاک ہی ہے، الکوہل شراب ہی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سینیٹائزر کا یوز کریں، وہ ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صابن کا بھی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جب ایک آپشن اس کا موجود ہے، اس کا نعم البدل ہمارے پاس ہے کہ ہم صابن یوز کر کے بھی سیف ہو سکتے ہیں، خواہ آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں ہاتھ دھوئیں، چہرہ وغیرہ دھوئیں، تو بہرحال وہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کے استعمال سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اب بعض لوگ بلا کراہت جائز کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ بلا کراہت جائز کیسے کہہ سکتے ہیں، جب قرآن نے اس کو رجس من عمل الشیطان کہا ہے، یعنی ناپاکی نہیں، ناپاک، یعنی جہاں پڑ جائے اس کو بھی ناپاک کر دے گا شراب کے حوالے سے۔ تو بہرحال اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اب اگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، یعنی وہی ایک کارگر اور مؤثر دوا ہو، تب تو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے آپشن ہوں جائز و حلال آپشن، تو وہ آزما لینے چاہیے، جیسے صابن وغیرہ کا استعمال، یا بنا الکوہل کا کوئی سینیٹائزر مارکیٹ میں ہو، تفتیش کیا جائے، معلومات کی جائے، تو پھر اس کا استعمال کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب رہا دوائی وغیرہ کا مسئلہ، تو ایک چیز ہے عموم بلوہ، یعنی کوئی چیز جو کبھی جائز نہیں تھی، وہ اتنی عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے، یا عوام و خواص دونوں اس میں مبتلا ہو اور دونوں اس سے بچتے نظر نہ آتے ہوں، تو پھر عموم بلوہ کے تحت جو ہے نا، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں اگر آپ انگریزی دوائیاں لیں گے تو ہر دوائی میں الکوحل آتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں یہ دوائی نہیں لوں گا، اس کے بدلے وہ دوائی لوں گا، تو اس دوا میں بھی الکوحل ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح صابن وغیرہ، اس میں بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے اور بہت ساری صابن میں نہیں ہوتا، تو صابن بھی وہی استعمال کی جائے جس میں الکوحل نہ ہو۔ لیکن جہاں تک دوا کا مسئلہ ہے، تو بہرحال دوا استعمال کرنا سب کے نزدیک جائز ہے، اور سارے علماء جائز کہتے ہیں، چونکہ بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، جان بچانا یہ فرض ہے۔ اب دوائی کھائیں گے تو شفا ملے گی، جو بیماری ہے، مرض ہے، وہ دور ہوگا، اور اگرچہ اس میں الکوحل ہے تو اس کے باوجود بھی اس کا استعمال اس لیے جائز ہے کہ اس کے بنا دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اب سینیٹائزر کے بنا اگر آپشن نہ ہو تو سینیٹائزر کو یوز کر سکتے ہیں، اگر اس کے استعمال کے علاوہ دوسرے آپشن ہوں کہ وہ استعمال نہ کیا جائے، اور اس بیماری سے راحت پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے دوسرے آپشن ہوں، صابن وغیرہ یا بنا الکوحل کا سینیٹائزر، تو بہرحال وہی استعمال کرنا چاہیے۔